ابھی آپ ٹیچرس کی بات کر رہی تھیں. تھرو آؤٹ دا پوڈ کاسٹ کا جو ہمارا یہ سیکنڈ سیزن رہا ہے, خاص طور پہ اکثر گیسٹس نے آ کے ٹیچرس کی امپورٹنس پہ بہت بات کی ہے کہ جب تک ٹیچرس ٹرین نہیں ہوں گے, اینڈ مور دین ٹریننگ, جب تک ہم ان کی سافٹ اسکلس ان ٹرمز آف ایمپتھی, ان ٹرمز آف جینڈر رسپانسونیس, وہ چیزیں ان میں نہیں پیدا کریں گے, وہ شعور ٹیچرس میں نہیں آئے گا, تب تک ہم ایک باشعور معاشرہ نہیں کریٹ کر سکتے. لیکن جب ہم نے ٹیچرز, ثناء اللہ صاحب فار انسٹنس واز ون آف دا گیسٹس ہمارے پوڈ کاسٹ پہ سیزن میں, اور وہ ایک بہت اسلام آباد کے اندر, فیڈرل ایریا کے اندر, وہ ایک چھوٹے سے پسماندہ سے اسکول کے پرنسپل ہیں. اور میں نے ان کا کام کیونکہ نظروں سے خود بھی دیکھا ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کی کتنی لگن سے وہ اپنے اسکول کی خدمت کرتے رہے ہیں. لیکن پھر جو ٹیچرز اور اسکول ایڈمنسٹریٹرز کے لیول پہ فرسٹریشنز ہیں, وہ بھی اپنی جگہ. ارلیئر دس ایئر جب گلوبل ایکشن ویک چل رہا تھا, تو ہم سب گئے اسکول ٹو اسکول, ٹیچر سے بات کی, پرنسپل سے بات کی, کمیونٹی والدین سے بات کی. اسکولوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. جو آٹے میں نمک کے برابر, آپ جانتی ہیں کہ ان کو جو بجٹ مل رہا ہے اس میں تو اگر کوئی لاک ٹوٹ گیا, دروازہ فکس کرانا ہے, اسی میں ختم ہو جاتا ہے ان کا لٹرلی. تو پھر اس نفسا نفسی جو ہم اسکولوں کے اندر دیکھتے ہیں, اس میں اچھے ٹیچر کہاں سے آئیں گے؟ مشکل سوال ہے یہ. دیکھیے ریوا, اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے ہاں ٹیچرس ریکروٹمنٹ پالیسیز کے اوپر اب بہت بات ہونا شروع ہو گئی کہ ان کی کیپیسٹیز کیا ہونی چاہیے, ان کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے, ان کی اسکلس کیا ہونی چاہیے, ان سارے اب بات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جتنا ہمارے پاس ٹیچرس کا جو بھی نمبر ہے وہ سارا آٹو پروموشن کے اوپر لگا ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ کلاس 1 سے شروع ہوتا ہے, وہ پھر گریڈ 1, پھر یہ گریڈ چلتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ وہی پرنسپل بن جاتا ہے آپ کا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹریننگز ہیں, اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ آپ جو ٹریننگز دے رہے ہیں وہ ون آف ٹریننگز نہیں ہونی چاہیے. کون سے ایسا شخص ہے جو ایک ٹریننگ, اس کے پاس ایک کوئی ایسی, ہمارے پاس ایک جادوئی چھڑی ہے کہ ہم ایک دم اس کو چند گھنٹوں کی ٹریننگ دیں اور وہ اپنے بیسک سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ نکل جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ریگولر ٹریننگ کورسز جو ہیں, اور صرف سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کے لیے نہیں, پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچرز کے لیے بہت ضروری, چاہے لو کاسٹ ہوں, چاہے کوئی بھی ہو. بالکل. ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس بھی وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. وہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں, ایمپتھی کی بات کر رہے ہیں, سینسٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سافٹ اسکلز ان کو دینی ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیچرز کی جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کریں. سرکاری اسکولوں میں اس کی جو پے ریز ہے یا اس کا جو کچھ ہے اس کے ساتھ لنک کریں کہ جی جیسے ہم کرتے ہیں, آپ اور میں جو ہم اپریزلس کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں, بات وہ ہم ایک محاورہ ہے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو جس طرح کا ہمارا تعلیم جو دے رہا ہے, تو پروڈکشن وہی ہوگی نا. پروڈکشن میں تو کوئی چینج نہیں آ سکتی. انگریڈینٹس چینج کریں گے تب جا کے پروڈکشن سیدھی ہوگی. تو پروڈکشن کے لیے پھر انگریڈینٹ ہمیں چینج کرنے پڑیں گے, جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, اگر میں اب ایز این ایکٹیوسٹ اپنے اوپر کیپ لے لوں, تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک ہے. یہ میرا اگلا سوال آ رہا ہے اس میں. کیسے کڑی سے کڑی ملتی ہے. آپ ووٹ بینک کی طرف آئی, اور میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کہ آپ بھی جو بات کری تھی میں وہیں جا کے جوڑنا چاہ رہی تھی. بس پھر ہم لوگ کیونکہ چل اکٹھے رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوچیں اس لیے ملتی. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے اندر سوچ دینا شروع ہو جائے تو لوگوں کی سوچ ملنا شروع ہو جائے گی, اور جب لوگوں کی سوچ ملے گی تو معاشرہ بدل جائے گا. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے زہرا. اور لیکن یہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا, اس کے لیے انفارچونیٹلی ہم اس وقت بھی جو گفتگو کر رہے ہیں, اس کو ہم کتنا بھی لائٹ ہارٹڈ کرنا چاہیں, ذرا کہیں دل پہ بوجھ آ ہی جاتا ہے یہ ساری باتیں کرتے کرتے, جب گراؤنڈ ریالٹی ایک دم ریکاؤنٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن اچھا چلیں ہم تھوڑا سا ہوپ فل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. الیکشنز کا اسکیجول اناؤنس ہو گیا ہے. اب الیکشنز کی گہما گہمی بھی شروع ہو گئی ہے, نظر آ رہے ہیں, بینرز پوسٹرز لگ رہے ہیں ہر جگہ. تو میرا دو چیزیں آپ
کی میں رائے جاننا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال سے اس الیکشن سیزن کیا ایجوکیشن کو کسی طرح تھوڑا ایجنڈا آئٹمس پر اوپر لانے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ کچھ ایسا مختلف آپ کو دکھتا ہے؟ اور اس سے شاید زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ چلیں اگر الیکشن سیزن میں ہمیشہ ہمارے ساتھ وہی ہو جو ہوتی ہے کہ کہیں پہ کچھ کامیابی ملتی ہے لیکن باقی چیزوں کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن یا ایون کوئی اور سوشل تھیم وہ دب سے جاتے ہیں الیکشن کے شور میں. لیکن جب حکومت آتی ہے، پہلے 100 دن کا ایجنڈا اور پھر اگلے 5 سال کا ایجنڈا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ، اور مجھے میں اس وجہ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس دفعے ہم اس پوائنٹ پہ آج جہاں کھڑے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے پاکستان میں ہیں. ہمارا لٹریسی ریٹ 60 سے 58% پر آیا ہے. تو اور یہ شور اب کہیں نہ کہیں ڈسپائٹ آل دا پولیٹیکل انسرٹینٹی ویو سین ان دا لاسٹ ایئر اینڈ اے ہاف کہیں کہیں سنائی دینے لگا ہے جو ٹریڈیشنل کارنرز ہیں ان سے ہٹ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب نئی حکومت آئے گی تو کچھ بہتری ہم دیکھنا شروع کریں گے ان چیزوں میں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے ریبا، آپ اگر دیکھیں کہ آپ ہمارے مینیفیسٹو، یعنی کہ مینیفیسٹو بیسک ڈاکیومنٹ ہے جو آپ وہ پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعتوں کے وعدے ہیں کہ ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. اچھا اگر ہم 2018 کے مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی موجود تھا جی ہم بچیوں کی تعلیم پہ بھئی کیا کریں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بچیوں کی تعلیم کو ہم بہتر کریں گے، فروغ دیں گے، بڑے بڑے لفظ آپ استعمال کر لیتے ہیں، ٹرمینالوجی استعمال کر لیتے ہیں. مجھے کیونکہ میں ایک ووٹر ہوں اور میں ماں ہوں، میں اس ملک کی شہری ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں. سو دیز آر دا ٹیکس جو میں استعمال کرتی ہوں. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ جس جماعت کے پاس جا رہا ہے وہ میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کرے گی، ان کی صحت کے لیے کیا کرے گی، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کرے گی. ٹھیک ہے. اب مجھے اس میں یہ نہیں چاہیے ہے کہ آپ ایک بڑا سارا میگا کوئی وہ وعدہ کرتے ہیں. نہیں، مجھے آپ بتائیں آپ کے مائل سٹونز کیا ہیں، آپ کہاں جائیں گے لے کر اس کو چیزوں کو. اور اگر آپ مائل سٹونز نہیں دے رہے تو پھر آپ ہینکی پینکی کر رہے ہیں میرے ساتھ. پھر آپ اپنا وہ، کیونکہ پھر وعدے کو میں کیسے دیکھوں، کہاں کس معیار کے اوپر، کس بینچ مارک کو دیکھتے ہوئے کروں کہ جی آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ بینچ مارک دیا ہے، آپ اس سے نیچے ہیں یا اس سے اوپر ہیں یا اسی کے برابر ہیں. سو وہ بینچ مارکس ہونے چاہیے اور بہت ضروری ہے وہ بینچ مارکس ہونا. دوسرا مجھے لگتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ اب ہر بندہ اپنی کانسٹیٹیونسی میں حلقوں میں گیا ہوا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے یہ کر لیا. مت کیجیے آپ نے کیا کیا. جو کچھ کیا وہ 75 سال کے اس ملک کے اندر موجود ہے، کہیں نہیں گیا. وہ میں بھی دیکھ رہی ہوں، میرے پچھلی نسل نے بھی دیکھا، میری آنے والی نسل بھی دیکھ رہی. آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. مطلب کیا نہیں ہو سکتا. ہم اکانومی ٹھیک کر دیں گے، پھر کیسے کریں گے آپ اکانومی ٹھیک؟ ہاں، روڈ میپ مطلب کیا ہے، آپ کا روڈ میپ کیا ہے، مجھے سمجھائیں تو صحیح. ہاں، جس ملک کے اندر اتنے برے حالات ہیں، ایک عام آدمی پس رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کے بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں سے اٹھا کے مدرسوں میں ڈال رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ تو مجھے یہ مت کہیے، مجھے یہ چاہیے. مجھے کیا، میرے ساتھ جتنے بھی ووٹر، اور میرا خیال ہے یہاں رول ووٹرز کا آ جاتا ہے جیسے ہم بات کریں. یہ میری سوچ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا 18 کروڑ عوام کی خواہشات کو ہم دیکھتے، یہ ادھر سے آواز آنی چاہیے عوام کی طرف سے کہ یہ میری خواہش ہے. سو میرے اوپر آپ رہ کے نہ کریں، یہ میری خواہش ہے تو یہ والی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے جیسے میں نے کہا ایک ماحول، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے. الیکشن کے ماحول کے اندر یہ گفتگو کدھر ہے؟ یہ والی نہیں ہے. ہم نہیں سن رہے. پاپولیشن کی گفتگو نہیں ہے کہ ہم جس گھر وہ بیٹھے ہوئے نا، جس بام پہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے. آپ کے پاس وسائل ہیں ہی نہیں. ایک ملک کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ایک خاص پاپولیشن کو ہی کیٹر کر سکتے ہیں. آپ آبادی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس آبادی کو کم کرنے کا، نہ آپ کی خواہش ہے. یہ ہماری خواہش ہی نہیں، خواہش نیت ہی نہیں ہے ہماری. مطلب تو آپ کی جب خواہش نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کے لیے وہی کریں گے، ہاں ہم کریں گے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ایک یہ چیز. دوسرا میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹ کے جو آپ کے پلرز ہیں، اب ان کو اکٹھے بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو کسی کی بھی ایگزسٹنس نہیں ہے.
کوئی بھی پلر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرٹیکولر, اس کے اندر جتنے پلرز ہیں, وہ چاہے عدلیہ ہے, چاہے اینڈ جو ریئل ایشوز ہیں اس کی طرف بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے جو ریئل ایشوز ہیں اس میں, اور وہ اس کے اندر ایک جو تیسری چیز جو مجھے بہت امپورٹنٹ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک معلومات کی رسائی کیسے دیتے ہو, ان تک گفتگو کیا پہنچتی ہے. لوگوں کو بھی یہ چاہیے ہے کہ وہ اس لیے ووٹ نہ دیں کہ ان کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اپنے گھر کے اندر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر کے لوگوں کے لیے بینیفٹ کرے گا, یہی کریں گے نا. مطلب اگر آپ کو کوئی چیز بینیفٹ دے گی تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے, اس کے بارے میں پلان کریں گے, اس کے بارے میں ریسورسز نکالیں گے اور تب کریں گے. اگر یہی چیز آپ کو ملک کے اوپر کرنی ہے کہ کون سی پارٹی, کون سے لوگ, کون سی چیز جو ہے آپ کے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا چیزیں پلان کریں, آپ کے لیے کیا چیزیں پلان کریں, اس پہ آپ ووٹ دیں. اور زہرا آپ کی بات سے مجھے جو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, جو ہمارے وہ والے ویورز اور لسنرز ہیں جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. کیونکہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو اس وقت 2 وقت کی, 3 وقت تو چھوڑ دیں, 2 وقت کی روٹی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا دا اسٹرگل از ریئل, سو وی نیڈ ٹو, آئی مین دیئر اسٹرگل از ریئل. جس کے پاس تھوڑا سا اسپیس ہے, ایجنسی ہے ریلیٹیولی زیادہ, ایکسیس ہے گیجٹس کا, انٹرنیٹ کا, وہ یو نو who essentially have at least some voice, ان پہ فرض ہے کہ وہ اس الیکشن کیمپین کے دوران پلیز جہاں بہت ساری اور چیزیں مانگ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, مانگیں تعلیم, کوالٹی ایجوکیشن مانگیں. کیونکہ اللہ جانتا ہے, اینڈ دس از سم تھنگ جو میں, آئی ہیٹ ٹو ساؤنڈ لائک دا آرر آف بیڈ نیوز, لیکن میں لیٹلی ہر جگہ بیٹھ کے یہ بات کرتی ہوں کہ جو ہمارے ایجوکیشن انڈیکیٹرز ہیں اگر یہ بہتر نہیں ہوں گے تو اور 10 سے 15 سال کی کہانی ہے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ طبقہ یا وہ بچے جو تعلیم سے محروم رہ گئے وہ نوچ رہے ہوں گے ان بچوں کو جن کے پاس who were fortunate اور ان کے پاس تعلیم تھی, اور نہ ان بچوں کا قصور ہوگا نہ ان بچوں کا قصور ہوگا, اور قصور ہمارا ہوگا اور ہماری خاموشی کا ہوگا. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں گی ریپا, جو اس وقت اوور آل ورلڈ لیول کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اب اس وقت 2 وارس مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, رشیا اور یوکرین کی, پیلسٹائن اور اسرائیل کی. ہم جو اکانومی کی کرائسس دیکھ رہے ہیں, اس وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جس کے پاس, اس ورلڈ کے پاس جس کے پاس پیسہ ہے, سارے وسائل ہیں, وہاں آپ کے اور میرے بچے اب نہیں جا سکتے. لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے بالکل کہ وہاں پر جس طرح سے وسائل کا پہلے تو, کیونکہ ان کی پریفرنس پہلے اپنے لوگ ہیں نا, بالکل. تو آپ بے شک جتنا مرضی پڑھ چکے ہوں, جتنا مرضی آپ کے اندر علم آ چکا ہو, جتنے مرضی آپ کے پاس ریسورسز ہوں, آپ نہیں کر سکتے. اور جب آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے اپنے گھر کو, اپنے, اور ووٹ ہی ایک ایسی طاقت اس وقت آپ کے پاس موجود ہے. ووٹ کے علاوہ یہ جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے, جو میں اور اریبا بات کریں, یہ جو آپ بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو صرف سوشل میڈیا پہ سنتے اس لیے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, چھوڑ دیجیے. ان سے یہ توقع کیجیے کہ وہ آپ کے اور میرے مسائل کے اوپر گفتگو کیا کرتے ہیں, یہ ضروری ہے.